بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء آیت نمبر 10۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو جا ظالم قوم کے پاس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جا۔ ظالم قوم سے مراد یہاں فرعون اور فرعونی قوم، یہ ساتھ ہی آگے تفسیر بھی اس کی آگئی۔ قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس جا۔ الا یتقون، کیا وہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فیضیق صدری، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، کیونکہ گھٹن ہوتی تھی، کیونکہ پہلے ایک قتل کا کیس بھی بن گیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا بنی اسرائیل میں سے، اور ایک تھا فرعونی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو برادری کا تھا اس نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو مجھے چھڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے صرف چھڑانے کی نیت سے ایک مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، تو وہ جو فرعونی تھا وہ ادھر ہی مر گیا۔ تو قتل کا کیس بھی ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، تو گھبراتے بھی تھے تھوڑا۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، کہنے لگے یا اللہ میرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ زبان ان کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جب بولتے تھے درمیان میں اڑ جاتے تھے۔ اصل میں وہ یہ تھا کہ فرعون نے امتحان لیا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک پلیٹ میں انہوں نے رکھے انگارے اور ایک پلیٹ میں اس نے رکھے ہیرے جواہرات۔ اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تھپڑ مارا یا داڑھی کھینچی، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے کہا اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی نہیں اس نے، یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ پھر اس نے امتحان لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے انگارہ، وہ جو پلیٹ میں رکھے تھے، جا رہے تھے ہیرے جواہرات کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ پھیرا انگاروں کی طرف، انہوں نے انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا، منہ میں ڈال لیا۔ جس وقت منہ میں ڈالا تو وہ زبان جل گئی، تو لکنت آ گئی درمیان میں، اڑ کے بولتے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، یا اللہ میری زبان میں لکنت، زبان نہیں چلتی میری۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، میرے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیج دو۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا مجھ پر گناہ بھی ہے، وہی جو قتل کا کیس ہوا تھا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے یہ کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا، تم جاؤ، دونوں جاؤ تم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، بِآیاتِنَا، میری نشانیوں کے ساتھ۔ نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا وہ کیا تھا کہ جو عصا مبارک تھا اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، ایک نشانی یہ تھی۔ دوسرا ید بیضا، ہاتھ کو اپنے بغل میں دیتے اور نکالتے تو وہ چمکدار روشن ہو جاتا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں جاؤ اور بے شک میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، جا کے تم دونوں نے کہنا ہے کہ بے شک ہم رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ہم رسول ہیں، جا کے یہ بتانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل ان کی جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ فرعون نے متاحت بنا کے رکھی ہوئی تھی، ان سے خدمت لیتے تھے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے پہلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتلایا، کہنے لگے قال الم نربک فینا، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے نہیں پالا تھا جب تو بچہ تھا، ولیدن، بچپن میں تجھے ہم نے پالا ہے۔ یاد ہے نا واقعہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دیا، وہ صندوق چلتا چلتا دریا میں کہاں پہنچ گیا؟ فرعون کے پاس۔ فرعون نے چاہا کہ ان کو قتل کر دیں، کیونکہ بچوں کو قتل کر رہا تھا یہ اپنی حکومت کے ڈر سے کہ حکومت نہ چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ اس کی بیوی کہنے لگی ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، ہمارے پاس اولاد تو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا، اس کو پالا۔ یہ وہ احسان جتلا رہا ہے، کیا ہم نے تجھے بچپن میں پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان رہا ہے اپنی عمر کے کئی سال، سنین کئی سال۔
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا ہے اور تو ہو گیا ہے ناشکروں میں سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنے احسان جتلا رہا ہے ساری ہے۔ قال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها، میں نے وہ کیا، وہ جو قتل ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی ہو، اذا جب میں وانا من الضالین، جب مجھے پتہ نہیں تھا جو اس وقت مجھ سے ہوا تھا، اب جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے چھڑوانے کی نیت سے اس کو مکہ مارا تھا۔ ففررت منکم، پھر میں بھاگ گیا، منکم تم سے، لما خفتکم، جب مجھے ڈر ہوا تم سے، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میرے پروردگار نے حکمت عطا فرمائی، وجعلنی من المرسلین، اور اللہ نے مجھے بنایا رسولوں میں سے بنایا، اللہ نے رسالت عطا فرمائی، اپنا پیغمبر بنایا۔ آیت نمبر 22، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ عَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ نعمت ہے اللہ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تو اس کا احسان رکھتا ہے مجھ پر، عَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، تو نے میری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے بچپن میں پال کے، تو میرے خاندان والوں کو تو آپ نے اپنا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، خادم بنا کے، غلام بنا کے رکھا ہوا اپنے متحد، ساری ان کی عورتوں کو ان سے خدمت لیتا ہے، ان کے مردوں سے خدمت لیتا ہے، تو میرا احسان یاد ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ قال فرعون، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا، کہنے لگے رب کیا، کون ہے، کیا ہے اس کی حقیقت، پوری وضاحت کے ساتھ، یعنی اس نے چاہا اس کے بارے میں تفصیل چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال رب السماوات والارض، میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھ لو۔ قال لمن حولہ ولا تستمعون، فرعون درباری دائیں بائیں اس کے جو درباری بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا سن رہے ہو؟ لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، اسے کہنے لگا الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے، سنتے، مطلب متوجہ کیا اس کو۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اچھا کہنے لگا تمہارا رب تو اللہ ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی، جو پہلے بابے دادے تمہارے جو گزر گئے ہیں، دادے پردادے اوپر تک، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ انہوں نے سوال کیا نا پہلے کون، پھر ہم سے پہلوں کا رب کون، ان کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 27، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا بے شک تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، نعوذ باللہ، لمجنون، البتہ مجنون ہے۔ آیت نمبر 28، قال رب المشرق والمغرب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب مشرق کا بھی رب ہے وہ، اور مغرب کا بھی رب اللہ ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے تو رب اللہ ہی ہے۔ کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو البتہ ضرور میں تمہیں قیدی بنا دوں گا، قید میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا تجھے۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خواہ میں لاؤں تیرے پاس بِشَيْءٍ مُبِينٍ، واضح شے، واضح معجزہ تیرے پاس لے آؤں، پھر بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ قَالَ فَأْتِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرعون کہنے لگا تو لے آ میرے پاس اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس اچانک وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، کھلا نمایاں سانپ بن گیا، ہر کسی کو نظر آ رہا تھا۔ ایک معجزہ ہوگا دوسرا، آیت نمبر 33 سورۃ الشعراء، وَنَزَعَ يَدَهُ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا، بغل میں دیکھیں نا اس کو نکالا نا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ اچانک چمکدار ہو گیا، چمکنے لگ گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔